جہاں محبت ہوتی ہے وہیں ادب ہوتا ہے، جہاں ادب ہوگا وہاں محبت ہوگا۔ آج اس چیز کی سب سے زیادہ کمی قوم مسلم میں پائی جاتی ہے۔ ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بظاہر ہم ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں، لیکن دلوں میں دوریاں ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، جو بڑی بزرگی، شان و عزت و عظمت والا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، ہمیں معلوم بھی ہے۔ یہی ایک معاملہ ایسا ہے جس پر دنیا کے ہر مذاہب، ہر قوم، ہر مسلک و مشرب کے لوگ متفق ہیں، یہاں تک کہ جو مذہب نہیں مانتے، جن کو ناستک کہا جاتا ہے، ان کا بھی ماننا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیزوں میں اختلاف ہے۔ عزیزان محترم، دو چیزوں پر پہلے میں بات کر لوں، کیونکہ یہ ایک خاص موضوع سے منسوب ہے یہ پروگرام، اس لیے میں کوشش کروں گا اسی پر زور دوں۔ اس کے پہلے جو ضروری ہے، آج دور حاضر میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ دو چیزیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے اندر تمام خوبیاں اپنے آپ سمانے لگتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے ادب، دوسری چیز ہے صفائی قلب۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بڑا صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے اچھا دکھنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن کاش کوئی اپنے قلب کو صاف ستھرا اچھا بنانے کی کوشش کرتا تو آج یہ حالات نہیں۔ جن حالات کا مسلمان اس وقت سامنا کر رہا ہے، جو اہل فکر ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں تو رونے کے علاوہ کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اتنا برا دور، اتنا خراب وقت نہ کبھی دیکھا تھا، نہ شاید دیکھا جا سکے۔ یہ تنزلی کا دور ہے، یہ بگڑاؤ کا دور ہے، یہ مسماری کا دور ہے۔ لوگ تبدیلی کا دور کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ تباہی کا دور ہے۔ اس کے باوجود قوم مسلم پوری طرح غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور غفلت اس قدر ہے، میں آپ کو عرض کروں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا نا کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، پہلے ہی غافل کہہ دیا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ نقطہ آپ دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہے، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صاحب کشف ہوتا ہے، اور ہم اور آپ ایسے گاؤں میں بیٹھے ہیں، ایسے دیار میں بیٹھے ہیں جہاں پر ایک بڑی برگزیدہ ہستی پائے گی، بلند و بالا، بزرگی میں اعلیٰ، جن کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جو یقیناً صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ صوفی تو بہت گھوما کرتے ہیں، لیکن صوفی کی ڈیفینیشن آپ پہلے دیکھیں، صوفی کہتے کس کو ہیں، تصوف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے بابرکت ہستی کے دیار میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ غفلت کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی واپس آتے ہیں۔ اور اس محفل سے ریلیٹڈ ہے وہ موضوع۔ آپ دیکھیں کبھی قبرستان میں جا کے
مجمع ہے یا 500 لوگ ہیں، 1 2 4 آپ کو خاموش ملیں گے بس، یہ مشاہدے کی بات ہے، 2 یا 4 خاموشی سے ملیں گے، خاموش ہے، پورا کا پورا مجمع مہوے گفتگو نظر آتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا داری کی باتیں، اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ دنیا میں 6 ایسی جگہ ہیں جہاں پر کسی بھی طرح کی دنیاوی گفتگو فضول باتیں کرنے والے کی 30 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہلی جگہ اس میں ہے مسجد، دوسری جگہ ہے قبرستان، تیسری جگہ ہے قرآن کی تلاوت کے وقت، چوتھی جگہ ہے وضو کے وقت، پانچویں جگہ ہے میت کے پاس، چھٹی جگہ ہے دینی محفل جہاں قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہو، دینی باتیں ہو رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر بالکل خاموشی کے ساتھ لوگوں کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات پر میں کنسنٹریٹ کرتا ہوں اور کرانا چاہتا ہوں توجہ، کہ قبرستان آپ دیکھیں، ہم بڑے فخر سے بڑے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم صیون عقیدہ سنی ہیں، سبحان اللہ، لیکن اس کے اکارڈنگ آپ کا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ اندر سے کیا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا اور نہ جانتا ہے۔ پریزنٹیشن از مسٹ ان لائف، آپ کی زندگی میں آپ کا کردار معنی رکھتا ہے، جو آپ ظاہر کرتے ہو کر کے جو دکھاتے ہیں آپ دنیا کو، وہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے اندر کیا بھرا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک جائزہ لینے والی بات میں عرض کروں کہ آپ سوچیں، اس دور کو یاد کریں کہ جب سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان تشریف لائے، اس وقت پورے ہندوستان میں جو زبان تھی وہ سنسکرت تھی اور آپ کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ آج ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، ہم زبان سے میچ کرتے ہیں، ہم لباس سے میچ کرتے ہیں، ہم اپنے حالات سے میچ کرتے ہیں، ہماری تمام چیزیں ملتی ہیں، لیکن اسلام ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ہندل ولی اس دنیا ہندوستان میں تشریف لائے، اور یہ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں ریفرنس، میں ایک دوست ہیں ہمارے وکیل صاحب ہائی کورٹ الہ آباد میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو ان کی ٹیبل پہ ایک بک رکھی ہوئی تھی، اتفاقاً غیر ارادتاً میں نے اسے اٹھا کر دیکھ لیا تو پڑھتے پڑھتے میں نے پڑھا، لا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہسٹری آف انڈیا میں لکھا ہے۔ آپ سوچیں گے سوچ نہیں پائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے سمجھ نہیں پائیں گے کہ آنے والا فارسی زبان کا عالم، رہنے والے سنسکرت سے مانوس، اتنی بڑی تبدیلی یا انقلاب آیا کیسے؟ حضرات محترم، جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس انقلاب کے پیچھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی مثال پیش کی ہے غریب نواز نے، کردار و عمل پیش کیا ہے، ورنہ وہ فارسی میں بولتے سنسکرت جاننے والا، وہ سنسکرت میں بولتے فارسی جاننے والے، کیا معلوم؟ لیکن جو انہوں نے پریزنٹ کیا، جو پیش کیا، جو ظاہر کیا، اس سے لوگ متاثر ہوئے اور جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔ کتنا خوبصورت زمانہ رہا ہوگا جب لوگ خود سے اسلام کی طرف آ رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم،
یہ پوری دنیا اور اس کے معاملات کا نچوڑ ہی میں محبت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، جو تیرے آشنا ٹھہرے، کبھی آ کر یہاں ٹھہرے، کبھی آ کر وہاں ٹھہرے، کیا ہے؟ اگر غور کریں تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر محشر کیوں ہے؟ میزان عمل کیوں ہے؟ لواء الحمد کا سایہ کیوں ہے؟ تم پورا محشر، حشر اور اس کے معاملات سوائے مصطفیٰ کی عظمت اور عزت بیان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ اللہ کو معلوم ہے کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیکوکار ہے، اسے علم ہے، اسے حساب کی ضرورت نہیں ہے، میزان عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے جسے چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے جہنم میں ڈالے، پھر میزان کیوں، ترازو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ جب گنہگاروں کے عمل رکھے جائیں، اس کے بعد مصطفیٰ کی محبت رکھی جائے، تو اہل محشر دیکھ لے لوگوں، جو عمل کا معاملہ نہیں ہے وہ محبت کا معاملہ ہے، جہاں عمل نہیں کام آتا وہاں محبت مصطفیٰ کام آتی ہے، وہاں عشق مصطفیٰ کام آتا ہے۔ ایک اور میں ذہن دینے کی کوشش کروں کہ آپ دیکھیں آج پوری دنیا بلال حبشی کا عزت و احترام کے ساتھ نام لیتی ہے، لیکن کب؟ جب انہوں نے اپنے اندر کمال پیدا کیا، خوبی پیدا کی۔ خوبی کیسی؟ کمال کیسا؟ عشق مصطفیٰ کا کمال، محبت، عشق کی خوبی۔ اور یہ بھی میں ذہن دینے کی کوشش کروں، ہر بیٹھا ہوا انسان دنیا میں اللہ نے جسے بھی، جس کی بھی تخلیق فرمائی، سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی۔ آج ضرورت ہے اس خوبی کو تلاشنے کی، اسے سنوارنے کی، اسے بڑھاوا دینے کی، بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مثال میں بلال حبشی ہی سے دوں گا کہ آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی جب غلامی مصطفیٰ میں نہیں آئے ہیں، اس کے پہلے جب راویوں نے ذکر کیا ہے یا آپ پڑھیں گے یا بیان ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بھدی شکل کا غلام، بڑے بڑے اونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، دن میں دیکھ لے انسان تو ڈر جائے۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کے کمال سے سنوارا اور یہ خوبی پیدا کی تو ان کا وہ عیب ڈھک گیا، پیچھے ہو گیا۔ اب دنیا ان کے عیب کو نہیں جانتی، نہ بیان کرتی ہے، بلکہ اب جب بیان ہوتا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ تو کہیں پر ظاہر کی اہمیت ہے، کہیں پر باطن کی اہمیت ہے۔ عزیزان محترم، ادب بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ڈیلی سینکڑوں لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، لیکن مومن فراست سے جان لیا کرتا ہے، دلوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہ دل پر ہوا کرتی ہے، لوگوں کے قلب پر ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ایک بار سرکار غوث اعظم نے پیش کی کہ آپ بازار میں اپنے خادم کے ساتھ نکلے تو کوئی سلام کے لیے آگے نہیں بڑھا، اب آپ چلے جا رہے ہیں
آدھی بازار گزر گئے، کوئی سلام کے لیے آگے نہیں آیا، تو خادم نے اپنے دل میں خیال کیا لگ رہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کچھ کم ہو گیا، لوگوں میں اب عزت کم رہ گئی۔ اس طرح کے فضول خیال آنے لگے اس کے اندر۔ کہہ نہیں رہا ہے، صرف وہ سوچ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے یوں نگاہ اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا۔ اب اس کے بعد جب دست بوسی قدم بوسی کے لیے مجمع ٹوٹنا شروع ہوا تو خادم صاحب وہ 100-200 میٹر پیچھے دھکا لگتے لگتے، تو سرکار نے دیکھا خادم کی طرف، کہا میاں یہ تمہاری آسانی کے لیے تھا، ورنہ اللہ والوں کا یہ مقام ہوا کرتا ہے کہ وہ دلوں کے حال کو جانا کرتے ہیں، دلوں سے بھی واقف ہوا کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ ادب بہت ضروری ہے، اپنے اندر ادب پیدا کرے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ 20 سال کی زندگی گزاری، اور اس 20 سال میں میں نے صرف اور صرف 18 سال ان سے ادب سیکھا ہے۔ 18 سال، اور 2 سال میں نے علم سیکھنے میں لگایا۔ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ افسوس، جو 2 سال میں نے علم سیکھنے میں لگایا وہ ادب میں لگایا ہوتا تو آج احمد بن حنبل کچھ اور ہوتا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ علم سیکھنے سے منع کیا، نہیں، علم پر ادب کو امپورٹنس دی ہے۔ علم بات ہے آپ کے پاس لیکن ادب نہیں ہے تو علم نامفید ثابت ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ ادب ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی دولت عطا کر دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان ملعون اگر اللہ کی بارگاہ سے مردود بارگاہ خداوندی ہوا ہے تو ادب نہ ہونے ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور سارے ادب میں سب سے اہمیت کا حامل جو ہے ادب، وہ ہے عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت کا۔ یہ ادب سے اچھے اچھے لوگوں نے مقام حاصل کیا، جو کچھ نہیں تھے وہ بہت کچھ بن گئے ادب سے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قوم مسلم یا معاشرے کے کس پہلو پر بیان کیا جائے، ہر پہلو تو خراب نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی جو حالت ہے اس دور میں، کس پہلو کو اجاگر کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے، پوری طرح سے قوم مسلم ڈسٹرائے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر ایک طبقے کو، ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے غالباً علامہ محمد عقیل صاحب، علماء، پیر، اساتذہ، قوم کے معاملات میں ایک نقطہ اور دیتا چلو۔ آج جو یہ تباہی ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو ذلت و رسوائی، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خود ہمارا اپنا ہونا۔ اور وہ کیسے ہے، میں ایک جملہ کہوں گا آپ خود سمجھ لیں گے۔ اس دور میں ہر آدمی غیر ذمہ دار ہو گیا ہے، اور غیر ذمہ داری کا بڑھ کر ثبوت بھی پیش کر رہا ہے۔ بالکل سچ فرمایا ہے انہوں نے۔ پیر ہے، مرید ہے، تو نہ مرید کو اپنے پیر کے حقوق پتہ ہے، نہ پیر کو اپنے مریدوں کے حقوق پتہ ہے، نہ امام کو اپنے مقتدیوں کا حق پتہ ہے، نہ مقتدیوں کو اپنے امام کا حق پتہ ہے، نہ اساتذہ کو شاگردوں کا حق معلوم، نہ شاگردوں کو اساتذہ کا حق معلوم، نہ والدین کو اولاد کا حق معلوم، نہ اولاد کو والدین کا حق معلوم۔ حق ہے کیا؟ ذمہ داری۔ پوری طرح سے قوم مسلم غیر ذمہ دار ہو چکی ہے۔ اگر آج ہم نے تھوڑی سی بھی ذمہ داری کا ثبوت پیش کیا ہوتا تو قوم اتنی تیزی سے تباہی کی طرف نہ جاتی، جتنی بری حالت اس وقت ہو چکی ہے۔
अजीजान मोहतरम, हमें जिम्मेदार बनना होगा, हक अदा करना होगा। एक बात और इसी मुनासिबत से अर्ज करता चलूं कि आप जब किताबों का मुताला करेंगे, कुरान मुकद्दस की तफसीर पढ़ेंगे, अहादीस करीमा के अक़वाल पढ़ेंगे, बुजुर्गों के अक़वाल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितनी भी कौमों के ऊपर, तवज्जो तलब बात है, दुनिया में जितनी कौमों के ऊपर अजाब नाजिल हुआ अल्लाह का, नमाज, रोजा, हज और ज़कात की वजह से नहीं हुआ। अगर अजाब आया है तो बेईमानी, सूद का आम हो जाना, बेवजह कत्ल हो जाना, चोरी, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, हक मार लेना, नाइंसाफी करना, कम तौलना, बेईमानी कर लेना, इस तरह के जितने भी गुनाह हैं, नाफरमानियां हैं अल्लाह की, ये जब आम हुई हैं तो लोगों के ऊपर अज़ाब नाज़िल हो गया। आपको बताता चलूं कि बगदाद की तारीख जब आप पढ़ेंगे तो जब चंगेज ने हमला किया था तो उस वक्त बगदाद की आबादी 20 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी, और उन 20 लाख लोगों में 16 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ था। और एक चीज ये भी याद रखें कि जब तबाही आती है, बर्बादी आती है, या अज़ाब नाज़िल होता है तो तखसीस नहीं होती, उसमें इम्तियाज नहीं किया जाता, फिर बुरों के साथ अच्छे भी चले जाते हैं, आम के साथ खास भी चले जाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह के वली शहीद कर दिए जाते हैं। इसलिए उस वक्त से डरो जब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अदब इतनी अहमियत का हामिल होता है। मैंने अर्ज किया था शुरू में कि किरदार जाहिर होना जरूरी है, साहिब करना जरूरी है। अब इसी में दो चीजें आती हैं, एक हमारा जाती अमल होता है और एक समाजी अमल होता है। एक अमल होता है जिसे हम जानते हैं, हमारा रब जानता है, और एक अमल होता है जिसे दुनिया भी जानती है। अगर जाती अमल में कहीं कोई कमी है, कोई खामी है, तो यकीनन अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन जो समाजी अमल है, जिससे समाज पर असर पड़ता है, मुआशरे पर असर पड़ता है, अगर उन अमलियात में कोई कमी है, खामी है, तो यकीन जाने वो माफ कर दिया जाए। इस पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। अदब के ताल्लुक से मैं बयान कर रहा था कि एक बार हज़रत सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे। यही एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बाद इनके जानशीनों ने दौरे हाजिर के मुताबिक बड़ा काम किया कि मेडिकल कॉलेज भी बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए, मैनेजमेंट का कॉलेज बनाया, कॉमर्स का कॉलेज बनाया। बहुत अच्छा काम कर रही है कर्नाटक भी, गुलबर्गा शरीफ में ये खानका। अपने यहाँ पर अक्सर व बेशतर लोग गुलबर्गा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज से ही BOMS वगैरह करके आते हैं। आपके जानशीनों ने ये काम किया। अफसोस आज हिजाब पर हर आदमी बोलता नजर आता है। इतना बड़ा इलाका है, मुस्लिम बेल्ट है, ये बड़े बड़े उमरा हैं, रोसा हैं, मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है ये। खलीलाबाद, संत कबीर नगर हो गया, लेकिन आप गिना दें एक डिग्री कॉलेज या PG कॉलेज दिखाइए आप हमको। और चौराहे पे बैठेंगे या मजमे में बैठेंगे या 4 लोग इकट्ठा होंगे तो बातें ऐसी ऐसी होती हैं हमारे पास, अल्लाह खैर, लगता है इनसे बड़ा फिक्रमंद कोई है ही नहीं। हकीकत यह है कि हमारे अंदर से फहम खत्म हो गया, शऊर खत्म हो गया, समझ खत्म हो गई, हिकमत खत्म हो गई। हमने इन सब चीजों पर तवज्जो ही नहीं दी, हम सतह में रह गए, गहराई में हमने जाने की कोशिश ही नहीं की। इतना बड़ा इलाका है, एक PG कॉलेज हमको कोई दिखा दे।
اور آبادی 90%. تعلیم انسانی زندگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ آپ پڑھائیں گے کہاں؟ خود سے تو آپ نے انتظام کیا نہیں. کھلا دشمن بیٹھا ہے سامنے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں میں تمہاری عزت لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری آبرو نیلام کروں گا، میں تمہاری عزتوں پر ڈاکے ڈالوں گا، میں تمہیں بے عزت کروں گا، تمہارے ایمان پر حملہ کروں گا. اور آپ خود سے اپنی عزت اور آبرو اس کے ہاتھوں میں دیتے نظر آ رہے ہیں. ذرا غور تو کریں. آپ بے حیائی، برائی عام کیوں ہو رہی ہے؟ فحاشی کو بڑھاوا کیوں مل رہا ہے؟ تو غیر ذمہ دار. اب میں ایک نظریہ بھی پیش کر دے رہا ہوں. اتنا بڑا علاقہ ہے، اگر آپ تلاش لیں تو کم سے کم 50 کروڑ پتی ملیں گے. 50 کروڑ. اگر ہمارے پاس عقل ہوتی، ہمیں اپنے وجود کی بقا کا خیال ہوتا تو ہم ضرور عمل کرتے. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تو میں ایک ذہن دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے زندگی میں عمل ہو جائے یا جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد لوگ عمل کریں، لیکن کرنا پڑے گا آپ کو، بغیر کہیں کوئی چارہ نہیں. جب ہم پر حملے ہوتے ہیں، ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے تو لوگوں کا دماغ کھلتا ہے. ارے یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. کب ہوگا؟ 80 سال ہو گئے دیش آزاد ہونے کو. ہم نے کیا کیا ہے سوائے پیچھے ہونے کے، پستی میں جانے کے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. مثلاً 50 لوگ ہیں، میں ایک سوچ دے رہا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ بھی بیان کریے گا، اور اگر اس لائق ہیں تو آپ عمل کریے. 50 لوگوں نے مل کر اگر 5 لاکھ روپے اکٹھا کر دیے، کتنا ہو گیا؟ 2.5 کروڑ روپے. 2.5 کروڑ میں کیا ایک پی جی کالج نہیں بن سکتا؟ پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں بن سکتا؟ اب کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، انہی 50 کی ایک کمیٹی بنا دیجیے. مان لیجیے ہم یہاں 50 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ایک باڈی بن رہا ہے، ہماری ایک کمیٹی بن رہی ہے، ہمارا ایک سسٹم یا سوسائٹی بنے گی، ٹرسٹ بنے گا، اور اس میں ہم 50 لوگ شریک ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی جیب سے 5 لاکھ روپے انویسٹ کریں گے. ہم نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیا، 2.5 کروڑ روپے ہوا. 2.5 کروڑ میں شاندار بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی اور بی کام، ایم کام کا بیٹھنے، پڑھنے، کھیلنے، کودنے سارا انتظام ہو جائے گا. 2.5 کروڑ معمولی پیسہ نہیں ہوتا. اب 500 ایڈمیشن اگر ہم نے لے لیے، 5,000 روپے منیمم فیس ہے، تو 25 لاکھ روپے ایک سال میں آیا. آپ چاہیں تو 25 لاکھ کو لگا دیں اور چاہیں تو 25 کو ڈیوائڈ کر دیں 50 میں، تو 50,000 روپے ریٹرن آ گیا. 10 سال تک اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا پیسہ ریٹرن آ جائے گا. اور قوم و ملت کے لیے ایک بہترین بھی آپ نے تیار کر دیا. اب ہم جیسے چاہیں گے ویسے تعلیم دیں گے، جو چاہیں گے وہ تعلیم دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عزت، اپنی آبرو کا سودا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو غیروں کے یہاں بھیجتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں یونیورسٹی میں رہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے اس دنیا کو، اس ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا ہے. آج کی تعلیم سوائے عیاشی اور فحاشی کے سوا کچھ نہیں رہ گئی.
اقبال نے اسی دار کی تعلیم کے بارے میں کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ حالات یہ ہو چکی ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھ رہا ہوں بہت قریب سے، الحمدللہ رب العالمین، بزرگوں کا کرم ہے بتانا نہیں چاہیے، لیکن بزرگوں نے کرم کیا۔ 2019 میں پوری الہ آباد یونیورسٹی کو سیکنڈ ٹاپ کیا ہوں اور گولڈ میڈلسٹ ہوں، تو میں نے وہاں پر جا کے تفریح نہیں کی۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، افسوس در افسوس کہ ڈپارٹمنٹ آپ دیکھنے جا کر 3 ڈپارٹمنٹ سینٹرل یونیورسٹیوں میں چلتے ہیں، عربی، فارسی، اردو، اور آپ دیکھیں 90% کی تعداد غیر مقلدوں کی ہے، باقی عقیدے والوں کی ہے۔ 10% اگر کوئی ملے گا تو شیعہ حضرات ملتے ہیں، سنی اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں نے خود پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ آپ سوچئے یہ علمیہ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، کتاب محبوب الہی کی ہو، نظام الدین اولیاء کی ہو، کتاب سرکار غوث اعظم کی، ہندل ولی کا دیوان ہو، امیر خسرو کی کتابیں ہوں، داتا گنج بخش لاہوری کی کتاب ہو، مخدوم اشرف کی کتاب ہو، جن کے نام ہم نظر و نیاز دلاتے ہیں، کتابیں ان کی ہیں، پڑھا رہا ہے غیر مقلد، پڑھ رہے ہیں غیر مقلد، وہ اپنے مزاج سے اپنے اعتبار سے ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ خرابی علم نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم جو سیکھنا تھا ایمانداری اور ذمہ داری سے نہیں سیکھا ہے۔ تو یہ افسوس کی بھی بات ہے، علمیہ کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب، جن کو ہم صرف نظر و نیاز تک محدود کر رکھتے ہیں، ان کے علم کو سیکھ کوئی اور رہا ہے، سکھا کوئی اور رہا ہے۔ ملفوظات محبوب الہی، کشف المحجوب، ایسی سینکڑوں کتابیں چلتی ہیں نصاب میں۔ عزیزان محترم، حالات تب بدلیں گے جب ہماری سوچ بدلے گی۔ آج ہمارے اندر فکر نہیں ہے، ہمارے اندر وسعت قلبی نہیں ہے، وسعت ذہنی نہیں ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور راز جو بیس ہوتا ہے، مثلا کبھی کبھی آپ گھر بناتے ہیں تو پائلنگ آج کا دور چل رہا ہے نا، پائلنگ کرواتے ہیں تاکہ مضبوط رہے بنیاد، فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے۔ ہمارا فاؤنڈیشن پوری طرح سے کمزور ہو چکا ہے، ہماری بنیاد کمزور ہو چکی ہے۔ اب یہ عمارت کب تک ٹکے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ آج جو آنے والی ہماری جنریشن ہے، اردو زبان سے پوری طرح ناواقف ہے۔ قرآن مقدس کو ہم نے صرف ثواب کے لیے سمجھ رکھا ہے، 5 تک اگر ہم مدرسے میں پڑھ لیں تو سبحان اللہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد پوری طرح سے اسے بھی چھوڑ کر بیٹھے۔ وہ زبانیں جو ہمارے دین کی ترجمانی کر رہی ہیں، 3 زبان عربی، فارسی، اردو، جس کو جاننے والا دین کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ زبانیں ہیں جو دین کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اور آج مسلمان انہی 3 زبانوں کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، پوری طرح سے چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر سیکھ بھی رہا ہے تو آدھا ادھورا۔ عزیزان محترم، حالات کبھی بدلیں گے جب ہماری سوچ بدلے گی، خیالات پاکیزہ ہوں گے، بلند ہوں گے، اچھے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ عرض کر رہا تھا بندہ نواز کے سدراز کھڑے کے بازار میں ادب، اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی میں کووڈ کے پہلے شاید دھرم سنگھوا بازار میں آیا تھا، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب تشریف لائے تھے، عبید اللہ خان اعظمی بھی ایک جلسے میں غالباً 1-1.5 مہینے کے فرق میں آئے تھے، وہاں بھی مطلب میری شرکت ہوئی تھی۔ حالات یہ ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، مسجد میں اقتدا کرنے والا مقتدی، نہ اپنے امام کا ادب کر رہا ہے، نہ اپنے استاد کا ادب کر رہا ہے۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اساتذہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے شاگردین آگے بیٹھے ہوئے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو جن کے اندر اتنا بھی ادب نہ ہو, نہ امام کا ادب, نہ اساتذہ کا ادب, نہ بزرگوں کا ادب. وہ قوم بلا بے شک بے وجہ تباہ ہونا ہی ہے. اسے تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. یقیناً وہ تباہ ہو جائے گا. جہاں ادب ختم ہوتا ہے وہاں بہت ساری اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں, بہت ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پوری طرح سے آپ دیکھ لیجئے بے ادبی کا دور ہے. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لوگوں میں, آداب زندگی سے پوری طرح ناواقف. آپ سوچیے کتنی بڑی بات ہے. اور ایک چیز بتاؤں, ڈاکٹر عبد القادر صاحب ہو یا ڈاکٹر یہ انیس صاحب ہو یا ان کے گھر کے لوگ گواہ ہیں. ڈاکٹر اشتیاق صاحب آئے ہوئے ہیں, چکتسا خلیل آباد جو ضلع اسپتال ہے اس میں آپ ہیں, وہ بھی تشریف لائے ہیں. بارہا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ اکیلے میں ہو, کمرے میں ہو, تنہائی میں ہو یا پبلک میں ہو, بازار میں ہو, ڈاکٹر عبد القادر کا وہی ادب ہے جو پہلے دن تھا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسی ماحول میں, اسی دنیا میں, انہی لوگوں کے درمیان میں نے تجربہ کیا ہے کہ لوگ اکیلے میں اور کچھ بیہیویئر ہوتا ہے, پبلک میں بیہیویئر کچھ اور ہو جاتا ہے. یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہے, بندہ نواز کے سدرت بھری بازار میں کھڑے ہیں, آپ کے شیخ گھوڑے پر سوار ہو کے چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میرے شیخ جا رہے ہیں, محبت غالب آ گئی. بوسا دینا ہے, دست بوسی کرنا ہے, قدم بوسی کرنا ہے. آج وہ قوم کبھی اپنے ماں کا قدم نہیں چومی ہوئی لوگ, حالانکہ فضیلتیں بڑی آ رہی ہیں, سننا سنانے کا خوب ماحول ہے, لیکن عمل کا کوئی ماحول نہیں. خوب ماحول ہے. جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کر سکے وہ کیا کسی کا ادب کرے گا. اور یقین رکھو اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کا بھی ادب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا بھی ادب نہیں کرتا. وہ بزرگوں کا بھی ادبدار نہیں مانا جاتا, اسے باادب نہیں کہا جائے گا, وہ یقیناً بے ادب ہوگا. اس لیے کہ ساری کامیابی کی ضمانت ماں باپ کا احترام اور ان کا ادب ہے. شروعات وہیں سے ہوتی ہے, پہلی سیڑھی وہی ہے. ماں باپ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے بغیر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا. عزیزان محترم, آپ توڑ گئے بندہ نواز کے سدرات اور سلسلے چشتیہ کے ایسے عظیم بزرگ ہیں, ایسے عظیم بزرگ ہیں کہ انہوں نے تصوف پر تمام کتابیں لکھی. اگر تصوف کو دنیا میں فروغ دیا ہے تو بندہ نواز نے اپنے علم کی بنیاد پر تصوف کو بہت مضبوطی عطا کی. کتابیں ہیں آپ کے تصوف پر, بڑی بڑی کتابیں ہیں. ایسا تصوف کا زبردست عالم, علم و فضل و کمال رکھنے والا, عظیم مرتبے پر فائز ہونے والا شیخ جب اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو بازار میں دوڑنے لگتا ہے پیچھے پیچھے. آج اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں ان کا ہاتھ چومنا ہے یا پیر چومنا ہے یا چھپ کر ملنا ہے تو لوگ کترا جائیں گے. یہ حقیقت ہے. دوڑ پڑے, پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے, پوری بھری بازار دیکھ رہی ہے کہ اپنے وقت کا ایک صاحب کشف و کمال بزرگ دوڑ رہا ہے. جب مجمع لگ گیا, لوگ دیکھنے والے لگ گئے تو شیخ کو بھی خیال آیا کہ کیا بات ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا سید محمد حسینی بندہ نواز دوڑ رہا ہے. رک گئے, کہا کیا بات ہے. کہا حضور بس فیض دعا چاہتا ہوں, قدم بوسی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو چونکہ گھوڑے پر سوار تھے تو جہاں تک پہنچے, کہاں تک پہنچے, یہاں تک پہنچے, زانو تک لگ پہنچا, چوم لیا. تو شیخ نے کہا, شیخ اور نیچے.
تب گھوڑے پر سوار بیٹھے ہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت کہا اور نیچے، تو آپ نے ان کے پیر کو چھو کہا اور نیچے۔ اب آپ سوچئے گا، پوری بازار دیکھ رہی ہے اس عمل کو، اس طریقے کو، کہا اور نیچے، تب گھوڑے کے گھٹنے کو چوما، کہا اور نیچے، تو گھوڑے کے کھر کو چوم لیا، چوم لیا، وہ نکل گئے، چلے گئے۔ اب بازار والے اکٹھا ہو کر سوال، ارے یہ کون سی محبت ہے کہ وہ جو کہتے چلے جا رہے ہیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کہا میاں یہی تو محبت ہے۔ کہا تم کو بظاہر یہ گھوڑے کا کھر معلوم ہوتا ہے، لیکن یقین جانو جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے ان کے خود پر جب گھوڑے کے کھر کو چوما ہے تو اللہ نے سارے حجاب ہٹا دیے میری نگاہ۔ اس لیے کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں تو پھر بے ثمر رہو۔ جو پھلدار ہوتا ہے وہی جھکا کرتا ہے۔ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقین جانو جب اللہ رب العزت نے مجھے اپنے جلووں سے نوازا، مجھے اپنے فضل و کمال سے نوازا، مجھے اپنی رحمتیں عطا فرمائیں، تو ارشاد ربانی ہوا، اے بایزید مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا، تیری مغفرت فرما دی، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ جو میں نے عرض کیا تھا بنیاد ہماری کمزور ہے۔ بایزید نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میری ایک خواہش ہے کہ مجھے تیرے قرب خاص میں جگہ مل جائے، قرب خاص میں مقام چاہتا ہوں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں حضرات محترم، بایزید بستامی کا ولایت میں وہ مقام ہے کہ اولیاء اکرام اس بات پر متفق ہیں، صوفیاء اکرام، کہ جنہیں ان کا اصل نام یاد ہو مرتے دم تک اس نام پاک کی برکت سے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ بایزید بستامی کا وہ مقام ہے۔ آپ کا اصل نام ہے تیفور ابن عیسیٰ بن آدم، یہ بایزید بستامی ہے۔ اب ایسے بزرگ اور عظمت والا شیخ، صوفی، ولی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، اور آج کا آدمی ہوتا تو کیا مانگتا؟ دولت، دولت۔ اور اگر ہم نے دین مانگا بھی ہوگا تو بس سنانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ اور میں تجربے کی بات بیان کروں، آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں چلے جائیے جو مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں، صاحب مزار، صاحب مقبر و محراب، چاہے وہ کچوچا شریف ہو، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ میں چلے، صوفی صاحب کے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا لوگ یہی مانگتے ہیں، اولاد عطا کرو، دولت، دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، نظر بد، یہ وہ۔ آپ ان کے پاس وہ مانگنے گئے ہو جس کو وہ ٹھوکر مار چکے ہیں۔ آپ دنیا مانگنے جاتے ہو، انہوں نے تو دنیا کو اپنے قدموں سے اڑا دیا ہے۔ کاش اگر دنیا کے بجائے ان سے دین مانگا ہوتا، آخرت مانگا ہوتا، آخرت کی کامیابی مانگی ہوتی، تو یقین جانو اللہ کے عزت کی قسم تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی۔ لیکن ہم نے مانگا کیا؟ اولاد مانگی، دولت مانگی، دنیا مانگی۔ اسی وجہ سے ہماری دعائیں اور زیادہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ صرف اور صرف ہمارے اندر دنیا بھری ہوئی ہے۔ کسٹمر کو آ جائے، دکانیں خود چلنے لگے۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب اور ڈاکٹر انیس صاحب تو نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، دعا کی بھی نہیں جا سکتی ان کے کلینک میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے کلینک کو اور دن دولی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اس لیے کہتے بھی نہیں یہ لوگ کی دعا کریں۔ حضرات محترم، عرض یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو اگر بدلنا ہے تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک دو وجہ نہیں ہے کہ کسی ایک دو چیز کو ہم صحیح کر لیں گے تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، نہیں، بہت ساری چیزوں پر توجہ دینا ہوگا ہمیں، ایک ایک چیزوں اور معاشرتی جو برائی ہے سب سے پہلے اس پر توجہ دینی ہے ہمیں کہ اس پہ کیسے روک لگے،
کیسے اچھائیاں ظاہر ہوں، اوپر آئیں، بڑھاوا ملے، اس کے لیے ہمیں لائے عمل تیار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، کیا ہم اپنی زندگی کا زیادہ وقت ان تینوں چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ یہ بھی سوچیں۔ 3 چیزیں، وہ علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نیک صالح اولاد اور صدقہ جاریہ۔ مرنے والا اگر اپنی زندگی میں یا لوگوں نے اپنی زندگی میں بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتائی ہیں، فلاح کی باتیں بتائی ہیں، قرآن کی اس آیت کے مطابق زندگی گزاری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر اس کی مثال بن کر زندگی گزاری ہے تو مرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری، نیک صالح اولاد، مرنے والے نے اگر اپنی اولاد کو نیک صالح بنا کر چھوڑا ہے، یعنی تربیت پر زور دیا ہے، تو آج ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے علم پر توجہ تو ہے لیکن تربیت پر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یقین جانیں علم بے نور ہے، تربیت اور تہذیب تمدن کی بغیر، اس بات کو یاد رکھیں۔ تربیت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، علم بھلے لاکھ بڑا ہو تو علم اسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، دوسرے کی بات ہی چھوڑ دیں آپ جی۔ اور جو انسان اپنے علم سے فائدہ نہ لے سکے وہ دوسروں کو کیا فائدہ دے گا؟ اور آج ایسے لوگ زیادہ ملتے ہیں، علم تو حاصل کرتے ہیں، علم کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، بڑی بڑی درسگاہیں، بڑے بڑے سسٹم اور انسٹیٹیوشن بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ علم فائدہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، تربیت نہیں آتی، جو لازم و ملزوم کی طرح ہے۔ علم کی زینت ہی تربیت سے ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں تہذیب کہہ سکتے ہیں۔ تہذیب نہیں ہے، علم جو ہے بیکار ہے، بے سود ہے۔ تو وہ علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچا، نیک صالح اولاد کو اگر علم کے ساتھ ساتھ تربیت، صحیح طریقے، راستے، آداب زندگی اگر آپ نے بتائے ہیں تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اس کا ثواب، اس کا حق ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ اب آج کے مسلمان 2 ہی چیزوں کو صدقہ سمجھتے ہیں، یا تو مسجد بنوا لو یا تو مدرسہ بنوا لو، اور سارے صدقے ان کے ذہن سے نکل گئے کہ بیوہ کی مدد کر دیا وہ بھی صدقہ، یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ دستے شفقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہاتھ رکھ کے محبت اور مروت سے 2 بول دیے، نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ دستے شفقت ہے۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اور ان میں سب سے بڑا صدقہ ہے پیاسوں کو پانی پلانا۔ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جسے یہ محسوس ہو کہ میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کا بوجھ ہے میرے اوپر، اور وہ چاہے کہ میرے گناہ کم ہو جائیں، تو اسے پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے۔ اور ایک بڑے المیت کی اور افسوس کی بات بتاؤں، گرمی آ رہی ہے، یہاں سے لے کے آپ 300 کلومیٹر تک سفر کریں گے، کہیں مسلمان پانی کا انتظام نہیں کرتے۔ ساروجنک پلیس پر، پبلک پلیس پر بڑے بڑے جو پیاؤ گگری یا کنویں جو رکھے ہوتے ہیں یا پانی ڈرم رکھا گیا ہے، وہ سارے غیر مسلم کرتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے ہمیں اس بات پر۔ آپ چلے جائیے یہاں سے لے کر، اللہ ماشاء اللہ کوئی مل جائے تو ہم نے خود اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ صرف ہمارے علم، ہمارا دین، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، جو ساری چیزیں ہیں وہ بس ہماری زبان تک ہیں اور کہیں نہیں ہے، زبان ہی تک ہے۔
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس بات پر زیادہ توجہ دینا اور کوشش کرنا، جہاں پانی کی قلت ہے 2-4-10 ہزار روپے میں کچھ بگڑتا نہیں ہے، 2-4 لوگ مل کر نل کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھنا، نیکی کے لیے سب ذات اور مذہب نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نیکی کا موقع ملے تو اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ساتھ نیکی کرو، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ اور انسانوں میں بھی کسی بھی مسلک و مشرق، کسی بھی مذہب، کسی دین کا ماننے والا ہو، اس سے نہیں مطلب ہے، بلکہ تمہیں اللہ کے حکم سے مطلب ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر وہ سوال ہی ہے تو تم واپس نہیں کر سکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہے یہ سورج جو ڈیلی نکل رہا ہے، روز نکلتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے پورب سے تو شام کو جا کے ڈوب جاتا ہے پشچم میں۔ آپ سوچیں، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا شاہکار ہے، اللہ کے حکم ہی سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں، اللہ کے حکم پر وہ سورج ڈیلی نکلتا ہے، اپنی کرنوں کو، اپنی شعاؤں کو زمین پر پھیلاتا ہے، تو پھیلانے میں کیا وہ تخصیص کرتا ہے؟ کیا وہ تمیز کرتا ہے؟ کیا وہ فرق کرتا ہے کہ یہ امیر کا محل ہے، یہ غریب کی جھوپڑی ہے، یہ تھوڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اسے زیادہ کرنیں ملیں گی، اس کے چھت پہ زیادہ دھوپ دینا ہے، اس کے یہاں کم دھوپ دینا ہے؟ کیا ایسی تمیز ہے؟ نہیں، رب یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ہمیں اس صورت سے تعلیم لینی چاہیے، اس چاند سے سبق لینا چاہیے، حرام سے درس لینا چاہیے کہ ہمیں اگر زندگی گزارنی ہے تو لوگوں کے لیے اسی طرح ہم فائدہ بن کر فائدہ پہنچاتے رہیں۔ عزیزان محترم، یقین جانے، جب اس طرح کی ذہنیت ہو جائے گی، ایسا کردار ہو جائے گا، ایسا عمل ہو جائے گا، تو بلا شبہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری بندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان محترم، ہمیں بہت ساری چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے اور 1 دن کی محفل میں مکمل باتوں پر بیان کر لینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صاحب خانہ ڈاکٹر عبد القادر صاحب، ان کے چچا، ان کے بھائی، ان کے بچے، اہل خاندان، جس مقصد سے انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، مولا ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کے مرحومین کے ساتھ ساتھ ہم جتنے حاضرین یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کے مرحومین جو ایصال ثواب عطا فرمائے، سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، جملہ المومنین والمومنات، المسلمین والمسلمات کی قبر میں اپنے رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، یک نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا، کہنے سننے میں، آنے جانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی، خامی، غلطی ہو تو مولا معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ